دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان نہ صرف پر امید رہے بلکہ پر یقین رہے کہ میرا رب ضرور میری دعا قبول کرے گا، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ صرف اسی لیے دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر روز ہم ایک ہی الفاظ دعا کے ادا کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ رٹے رٹائے الفاظ ہوں گے اور ہم صرف اسے عادتاً ادا کر رہے ہوں گے، ذہن ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تجربے نے یہ بتایا ہے کہ ایسی دعائیں جو بے توجہی سے کی جائیں مشکل سے قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام نے جو مختلف موقعوں پہ دعائیں مانگی وہ آئی ہیں۔ یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو مانگا جائے تو قبول ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک سائنس کام کرتی ہے۔ میں حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی مشہور دعا کی مثال دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ سبھی واقف ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا مانگ لیں تو وہ اس مصیبت سے نجات پا گئے تھے۔ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول وہ دعا فرما لی تھی اور نجات دے دی تھی، تو ہمیں بھی نجات مل جائے گی۔ تو جو الفاظ ہم اس وقت جب وہ ادا کریں گے، الفاظ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آ گئے، تو تمام واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے سے فلم چل جائے گی ماضی کی، کہ ہم یکسو ہو جاتے ہیں، ایک دم پر یقین ہو کر یکسو ہو جاتے ہیں، تو وہ یقین آ جاتا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ دعا کیسے مانگی جانی چاہیے۔ ہم جب طویل دعائیں مانگتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی، تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، کنسنٹریشن کا وہ لیول نہیں رہتا۔ تو اگر ہم دعائیں مختصر اور جامع مانگیں تو ہم پوری توجہ سے ادا کریں گے الفاظ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی، اور جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے۔